اوکے، تو نیکسٹ کوشچن میرا یہ تھا کہ ایسے کون سے افراد ہیں جن کے لیے جامع سختی سے منع کیا گیا؟ حجامہ میں اس میں حاملہ خواتین ہیں، خاص کر پہلے جو 3 ماہ کے دوران حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بچے کو ساقط ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ابارشن ہونے کا یا بچہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور آخری جو 2-3 مہینے ہیں اس دوران بھی حجامہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور ایک نان کوالیفائڈ یا بہت زیادہ جس کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران حجامہ کرے بھی نہ تو بہتر ہے، کیونکہ حجامہ پریگنینسی میں بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن کو خون کی کمی ہے یا انیمیا ہے، خون کی کمی ہے یا ہیموگلوبن پہلے سے کم ہے، تو ان افراد کو بھی حجامہ کرواتے وقت سوچنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ ان کا حجامہ اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو حجامہ نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو لیور کے ڈیزیز ہے، مثلا ہیپیٹائٹس کا ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، تو اس کو بھی حجامہ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ ان میں آلریڈی پہلے سے خون کم بن رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں تو ان کو بھی حجامہ نہیں کروانا چاہیے اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر ایکسپیرینس ہے تو حجامہ آپ کو ہر مرض میں نے تھیلیسیمیا میں بھی کیا ہے، انیمیا میں بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیزیز ہیں ڈائبٹیز میں کیا ہے، سب میں کیا ہے، لیکن اس میں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے بہتر ہے کہ حجامہ نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بلڈ تھنر، خون کو پتلا کرنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ یوز کر رہا ہے، کہ یہ زیادہ تر بلڈ پریشر والے یا پھر ہارٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ اگر کسی کو سٹنٹ وغیرہ ڈلا ہوا ہے تو اس کو بھی حجامہ نہ کریں تو بہتر ہے، یا بہت زیادہ اولڈ ایج ہے یا بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بھی حجامہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ جب آپ کو ایکسپیرینس اچھی طرح ہے وہ ہو جائے گا تو پھر آپ ہر ایک کو حجامہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کا خون بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے تو ان کو حجامہ نہ کریں، کیونکہ جب خون بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ اسٹاپ نہ کر سکیں اس کو اور بہت زیادہ بہہ جائے، تو ان بیماریوں میں کوشش کریں کہ حجامہ آپ نہ کریں۔